رب اللہ پاک عصر کی نماز میں کتنی فضیلتیں رکھی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں ذرا غور سے سنیں، پہلی فضیلت، پہلی برکت جو عصر کی نماز کی ہے، فرشتوں کی خاص گواہی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے وقت فرشتے بدلتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کی گواہی دیتے ہیں، اللہ اللہ۔ نمبر 2، جنت کی خوشخبری۔ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جو انسان عصر اور فجر یہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں، جنت کی ان کو بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ نمبر 3 ہے گناہوں سے بچاؤ۔ عصر کی نماز انسان کو گناہوں اور غفلت سے بچاتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4 دین کی حفاظت۔ عصر کی نماز چھوڑنا بڑا نقصان ہے اور اس کی پابندی ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ نمبر 5 فائدے، دل میں سکون اور نور۔ عصر پڑھنے سے دل میں اطمینان اور روحانی نور عطا فرماتا ہے۔ عصر کی نماز میں اللہ سکون رکھا ہے۔ نمبر 6 عمل کا وقت۔ دن ڈھلنے سے پہلے عصر کی نماز انسان کو اللہ کی یاد میں واپس لے آتی ہے۔ دن ڈھل جاتا ہے اور جب عصر کی نماز ادا کرتے ہیں تو انسان کو خدا کی یاد کے قریب لاتا ہے کہ دن ڈھل گیا، کام تمہارا ہو گیا، اب خدا کی طرف واپس ہو جاؤ۔ نمبر 7 برکت والا انجام۔ جو عصر کی نماز ادا کرتا ہے اس کا دن اللہ کی رحمت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں۔ یہ چینل پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ ثواب کمانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دین کے باتیں تبھی پھیلے گی جب آپ لائک اور شیئر کریں گے۔ ہم نے یہ چینل مسلم بھائیوں کے بھروسے شروع کیا ہے۔ دین کا ساتھ دے، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے گا۔ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے، آئیے اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ آج یہ بات عام ہے، جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں۔ کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی، پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن یہ بات موجود ہے، دھیان سے سننا۔ غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے بلکہ نفرت کتنی ہے۔ غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کے بیچ سے گزرنا ہے، اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ تو فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی
نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں، اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں. ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم. جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے. اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا. جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس. انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو. اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہیں رہے گی. کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا. جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت. جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں. تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ 90 پر 9 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. 99 سانپ. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان. اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا